الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين طيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى آله وأزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لا تذكروا معاوية إلا بخير. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا وقال: يوم يبعث الله يوم القيامة معاوية وعليه رداء من نور الإيمان
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد از تمہیں خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است شرفاء ملت اسلامیہ رفقاء اہل سنت والجماعت میرے غیور جسور اور روشن ضمیر پاکستانی مسلمانوں، آج 26 دسمبر 2025 کو ہم جامع مسجد تقوی عزیز ہوٹل ملتان حضرت قاری محمد انیل خان صاحب حافظہ اللہ تعالی متولی مسجد حاضہ کی سپیشل دعوت پر حاضری ہو رہی ہے۔ چاند کے حساب سے آج 5 رجب المرجب ہے اور 22 رجب المرجب 60 ہجری 17 اپریل 680 عیسوی کو امام برحق، امام صادق، امام امین، خلیفہ راشد، خلیفہ عادل، خلیفۃ المسلمین والمسلمات، قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین، امیر المومنین، خلیفہ سادس، خال المسلمین، کاتب وحی المبین، سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و رفیقنا و حبیبنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے۔ اس مختصر وقت میں
اس خلیفہ ششم کے حضور اپنی بساط اور کم علمی کے مطابق نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی صمدیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی وحدانیت، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، آپ کی معصومیت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا درجہ اور مقام ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، سید الاولین والآخرین، راحت المشتاقین، رحمت للعالمین، حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ چلا رہا ہے کہ انبیاء کے بعد باقی تمام کائنات میں سے بڑا مقام صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام دین کے عینی گواہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر چلتا پھرتا دیکھنے والے صحابہ کرام، صحابہ کرام یہ وہ مقتدر ہستیاں ہیں، یہ وہ مقرب ترین اللہ بندے ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات کنفرم ہے کہ سب کے سب صحابہ کرام جنتی ہیں۔ آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ حجرات کی آیت نمبر 3، 7، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 29، آخری آیت کو ضرور دیکھیے گا۔ ویسے تو صحابہ کرام کی تعریف میں، مدح سرائی میں آپ کے ایمان پر قرآن مجید کی سینکڑوں آیات ہیں۔ میں نے مختصر وقت کی وجہ سے یہ چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات میں آداب نبوت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، آداب کا ذکر ہے۔ ان آداب میں
اللہ کے قرآن نے صحابہ کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے میرے نبی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنے والے صحابہ کرام تھے۔ جب قرآن اترتا تھا تو اس کے بعد اللہ کے نبی جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو سب سے پہلے سماعت کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام میرے نبی کو براہ راست دیکھتے تھے اور میرے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھتے تھے۔ اب اللہ کے نبی کی آنکھوں کے دیکھنے کا عکس صحابہ کرام کی آنکھوں پر پڑتا تھا۔ صحابہ کرام کی آنکھوں کی پتلیوں پر اس ذات کا عکس پڑتا تھا جس ذات کو اللہ نے اپنے بعد ساری کائنات میں سے اعلیٰ و بالا بنایا۔ اسی لیے قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اب دیکھیے کہ یہاں دو باتوں کا ذکر ہو گیا۔ پہلا درجہ صحابہ کرام کا، اولون مہاجرین، بعد میں انصار، اس کے بعد انہوں نے جن کو دین کی دعوت دی، والذین اتبعوہم، انہوں نے دین کو قبول کیا، وہ اب سارے صحابہ برحق، عشرہ مبشرہ بھی برحق، شہداء بدر بھی برحق، شہداء حنین بھی برحق، شہداء یرموک بھی برحق، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی، حضرت حسن بھی صحابی، حضرت علی بھی صحابی، حضرت عثمان بھی صحابی، حضرت عمر بھی صحابی، حضرت صدیق اکبر بھی صحابی۔ جس طرح صحابہ کا مرتبہ ہے، جس طرح خلافت کا مرتبہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ، مسلمانوں کے پانچویں خلیفہ حضرت حسن مجتبیٰ، مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ان کی شہادت ہو گئی۔ پھر ان کی جگہ حضرت حسن تشریف لے آئے، 6 ماہ تک خلافت کی، اور پھر انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس جگہ خود بیٹھتے تھے اور وہاں خلافت بھی سپرد کر دی، حتیٰ کہ چوغہ جو خلافت کا تھا وہ بھی سپرد کر دیا۔ اور رجال کشی میں لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، او میرے چھوٹے بھائی حسین،
جی آپ بھی آئیے، آپ بھی بیعت کر لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت حسن بڑے لوگوں میں سے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے امیر شام تھے۔ جب خلیفہ وقت حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر لی تو پھر تو آپ امیر المومنین بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اور جو انکار کرتے ہیں انہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ دو اماموں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور ان کے ہاں امامت کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو اپنے امام کو معصوم عن الخطا مانتے۔ وہ تو کہتے ہیں قیامت تک کے سارے حالات ہمارے اماموں کو پتہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کا درجہ نعوذ باللہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر جب دو اماموں نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنا دیا ہے تو اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کہاں کہاں سے نکالو گے ان کو ظالموں، اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ۔ ابو بکر عمر عثمان علی حسن معاویہ یہ سب پھول ہیں، اور پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ صحابہ سب کے سب دامان نبوت ہیں، صحابہ سب کے سب دامان نبوت ہیں، جو مومن ہیں وہ کسی کو بھی جھٹلایا نہیں کرتے۔ مومن کی میں بھلاون رتبے معاویہ دے، ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے قرآن پر غور کیجئے، ورثوں میں حضرت امیر معاویہ شامل ہیں کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ہاں یقیناً ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ جب باقی صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ بھی تو صحابی ہیں، اللہ راضی ہو گیا۔ اور قرآن نے یہ جو کہا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے سب کے سب صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا۔ بتائیے قلوب تو جمع ہے، قلوبہم ہم بھی جمع ہے۔ تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کے سب حضور کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، آگے قرآن نے وضاحت کر دی، لَهُم مَّغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ لَهُم کا معنی کر لیجئے ان کے لیے، ہم ہوا ہما ہم، ہے ہما ہن، انت انتما انتم انت انتما انتم نانا نحنو۔ یہ ضمیر تو جمع کی ہے، جب ضمیر جمع کی ہے تو سارے صحابہ داخل ہیں، تو ہم میں کا معنی کیا بنا؟ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، لہم مغفرہ۔ ساری کائنات کی کتابوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے، اللہ کے قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسی سورت کی آیت نمبر 7 کا آخری حصہ دیکھیے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہاں یہ فرمایا اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں سے کفر کو دور کر دیا، فسق کو دور کر دیا، نافرمانی عصیان کو دور کر دیا۔ اللہ نے کفر کو بھی دور کر دیا، فسق کو بھی دور کر دیا، اور نافرمانی کو بھی دور کر دیا۔ اب قرآن نے کہا اولئک، پھر جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، ہم الراشدون۔ یہ سب کے سب راشد ہیں، یہ سب کے سب مرشد ہیں، یہ سب کے سب پیر ہیں۔ انبیاء اور رسول کے بعد ساری کائنات میں ان کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ راشد ہیں، حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں، حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، تو پھر بتائیے حضرت حسن خلیفہ راشد کیوں نہیں، اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد کیوں نہیں؟ قرآن نے تو سب کو کہا ہے نا، ہم الراشدون۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا۔ لفظوں پر غور ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ تو آپ کے فرمان پر غور کیجئے، تو اللہ کے نبی نے تو حضرت امیر معاویہ کو مہدی کہہ دیا، تو امام مہدی تو آ چکے، کہہ دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ھذا کسری العرب، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ عرب کا کسرا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اور اگر تم حضرت امیر معاویہ کو دیکھتے، لو ادرکتم معاویہ لکنتم ھذا المہدی، اگر تم حضرت امیر معاویہ کو دیکھ لیتے تو بے اختیار کہہ اٹھتے کہ یہی مہدی ہے۔ تطہیر الجنان کتاب میں یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سالہ نے، خال المسلمین نے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں۔ آپ اس پر بھی تو غور کر لیجئے
کیا رشتہ ہے؟ میرے نبی کا سسرال ہے ابو سفیان، میرے نبی کے سالہ ہیں حضرت امیر معاویہ۔ اللہ کے نبی نے کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی تعلق، کوئی محبت، کوئی عقد اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ تو پتہ چلا یہ رشتے بھی اللہ کی مرضی سے ہوئے ہیں۔ اب جھگڑا کرتے کرتے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حمص کا ہٹا کر، حضرت عمیر کو ہٹا کر دوسرے کو گورنر کا، کسی نے آ کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو کیوں ہٹایا گیا؟ تو انہوں نے بڑی عجیب اور تاریخی جملہ کہا، فرماتے لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل وادیا مہدیا۔ خبردار حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے اللہ ان کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور بھی لکھا ہے یوم یبعث اللہ یوم القیامت معاویہ، قیامت کے دن جب حضرت امیر معاویہ کو اٹھایا جائے گا، وعلیہ رداء من نور الایمان، ان پر ایمان کی چادر ہوگی۔ ہم تو تطہیر کی چادر کو بھی مانتے ہیں، ہم تو ایمان کی چادر کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ سب کے سب معیار حق ہیں، معیار عدل ہیں، معیار ایمان ہیں۔ صحابہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخری بات، وقت نہیں ہے، 22 رجب المرجب کو کچھ لوگ اب بھی کنڈے کھاتے ہیں، پکاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں نہ آپ نے کنڈے کھانے ہیں نہ پکانے ہیں، نظر غیر اللہ بھی ہے، بدعت بھی ہے، اور ایک صحابی رسول کے یوم وفات پر بدبختوں کی طرف سے خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔